السلام علیکم دوستو، ہم قاری حنیف ملتانی صاحب کے ایک نئے بیان کے ساتھ اگین اس چینل پر حاضر ہیں۔ دوستو آج کے اس بیان کا موضوع ہے بادشاہ ابراہیم بن ادھم اور ایک فقیر کا واقعہ۔ بہت ہی دلچسپ بیان اور یہ واقعہ ہے، آپ سے گزارش ہے ضرور اس بیان کو آخر تک سنتے رہیے، جزاک اللہ۔ چلیے آج کا یہ بیان شروع کرتے ہیں۔ خواجہ ابراہیم ابن ادھم رحمت اللہ علیہ بادشاہ وقت ہیں، شہر بلخ کے بادشاہ ہیں۔ دل میں آیا کہ میں اللہ اللہ کروں، درویشی اور فقیری میں اپنا وقت گزاروں۔ کیا ہے یہ حکومت، کیا ہے یہ تاج و تخت، کچھ بھی نہیں ہے۔ اسے چھوڑ کر الگ ہو گئے۔ آج کل تو کہانی معلوم ہوتی ہے کہ تخت و تاج خود بھی کبھی کسی نے چھوڑا ہوگا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب خوف خدا بادشاہوں کے دلوں میں ہوا کرتا تھا کہ مجھ سے بعد پرس ہوگی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر میری حکومت میں ایک کتا بھی پیاسا رہ گیا، قیامت میں اللہ پاک پوچھے گا حکومت تیری تھی، میرا کتا پیاسا کیوں رہا؟ ایک عورت نے مدینے میں بلی پال رکھی تھی، وہ کہیں گئی دور اور مکان میں بلی کو بند کر گئی۔ اسے زیادہ وقت لگ گیا، وہ بھوک پیاس کی وجہ سے مر گئی بلی۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ عورت مری، میں اس عورت کو جہنم میں جلتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ جو خدا بلی کی اور کتے کی پیاس کو برداشت نہیں کر سکتا، تم اس خدا سے یہ امید نہیں رکھتے کہ وہ ہم سے بھی پوچھے گا؟ آدمیوں کے بارے میں وہ خدا نہیں پوچھے گا، انسانوں کے بارے میں نہیں پوچھے گا، ماں باپ کے بارے میں نہیں پوچھے گا، استاد اور پیر کے بارے میں نہیں پوچھے گا۔ وہ خدا اپنے قرآن کے بارے میں نہیں پوچھے گا کہ تم نے قرآن کی کیا قدر و قیمت کی ہے۔ تو خواجہ ابراہیم ابن ادھم رحمت اللہ علیہ نے بلخ کی بادشاہت کو ٹھوکر مار دی۔ فرمایا یہ پڑا تمہارا تخت و تاج، اٹھاؤ اسے، یہ کیا دولت ہے، کچھ بھی نہیں۔ کچھ دنوں کے بعد خواجہ صاحب سے ملاقات ہوئی بادشاہ کی، وہ بھی کوئی نیکی آدمی ہوگا، کہنے لگا کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی بادشاہت اب بھی لوٹا سکتا ہوں۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا، آدمی تیش میں آ کر نیکی کا ارادہ کر بیٹھتا ہے، تیش میں آ کر نیکی کا پروگرام بنا لیتا ہے، مگر پھر پچھتاتا ہے کہ آئے کاش میں ایسا نہ کرتا۔ کئیوں کو دیکھا حج کر کے پچھتاتے ہوئے، لو جی اتنے پیسوں سے مکان بن جاتا تو اچھا تھا، اتنے پیسوں سے میں زمین خرید لیتا تو اچھا تھا، کوئی کاروبار ہو جاتا تو روزی کا سلسلہ بن جاتا۔ کئیوں کو دیکھا، مگر خواجہ ابراہیم ابن ادھم رحمت اللہ علیہ ولی کامل ہے جنہوں نے تخت و تاج کو ٹھوکر مار دی۔ اللہ کی یاد کے مقابلے میں بادشاہ کہنے لگا اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی سلطنت کو واپس لوٹا دوں، آپ کو تخت شہنشاہی دے دوں، آپ قبول فرمائیں۔ رونے لگے اور فرمایا میں لے کر کیا کروں گا، بادشاہی کے لوازم اور ہیں، بادشاہی کے لوازم اور ہے، اور گدائی کے نرالے تار ہے۔ مجھے میری فقیری میں، مجھے میری درویشی میں، مجھے اللہ اللہ کرنے میں جو مزہ آتا ہے وہ سلطنت اور تخت و تاج میں تجھے کبھی نہ آیا ہوگا۔ کب آ سکتا ہے؟ فرمانے لگے تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ فرمایا سر سجدے میں رکھ کر میں ایک مرتبہ یوں کہتا ہوں سبحان ربی الاعلی، جو اس میں مزہ آیا وہ ساری عمر کی بادشاہت میں مزہ نہ آیا۔ وہ کیف کہاں، وہ لذت کہاں، وہ سرور کہاں، وہ تمام حلاوت کہاں جو پروردگار عالم نے اپنی یاد میں رکھی ہے۔ اور خدا کو یاد وہ آدمی کرے گا جو اللہ کے ڈر کو پہلے دل میں بسا لے گا۔ فرمایا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین،
सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक भी परवरदिगार आलम है ना। पहले फरमाया डरो मुझसे ए ईमान वालों, यकीन रखने वालों मुझसे डरो, कलमा पढ़ने वालों मुझसे डरो, मुझे अपना रब मानने वालों मुझसे डरो, महबूबे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरुज़्ज़मा पैगंबर मानने वालों मुझसे डरो, रिश्वत लेते वक्त डरो, हराम खाते वक्त डरो, चोरी करते वक्त डरो, किसी की बहू बेटी की आबरू बर्बाद करते वक्त डरो, तख्ते शहंशाही पे बैठ के डरो, मजदूरी करते हुए डरो, इसलिए कि मैं हर वक्त तुम्हारे करीब रहता हूँ। साहबा इकराम ने अर्ज किया, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह पाक तुम्हारे करीब रहता है। तो फरमाने लगी अरब्बुना करीब फनुनाजी, क्या रब्बुल आलमीन हमारे बिल्कुल करीब रहता है, हम सरगोशी किया करें, अम बईद या हमसे दूर है, फनुनादी हम उसको आवाजें दे देकर दूर से बुलाया करें, आवाज आई वनहनु अकरबु इलैहि मिन अब्लिल बरीद। ओ मेरे बंदे तू दूर के बारे में सवाल न कर, मैं तो तेरी शारग से भी ज्यादा करीब हूं, मैं बहुत नजदीक हूं। यह अलग बात है कि तू मुझे दूर भी नहीं मानता। फिर यूं फरमाते हैं कि मैं तेरी कितनी बर्दाश्त करता हूं। बचपन सारा गया, जवानी सारी गुजर गई, बूढ़ा हो गया, सफेद बाल आ गए। हदीस पाक में आता है कि अल्लाह पाक इस उम्र में आके गज़ब में आ जाते हैं। उम्र रसीदा होने के बाद भी आदमी के मिजाज में वही लालच, वही तमा और वही बेखौफी और वही बदमाशी और वही कामाम। यूं आता है हदीस पाक में कि अल्लाह पाक जब बूढ़ा आदमी होकर सफेद बाल आ जाने के बाद जब खुदा के हुक्मों की खिलाफ वर्जी करता है तो अल्लाह का कहर जोश में आता है, वो कमीने अब तो बाहर आ जा। कब्र का गड़ा तेरे सामने है, कब्र का अंधेरा तेरे सामने है, मौत का झटका तेरे सामने है। तू याद रख ऐसी रगड़ लगेगी कि तेरे पड़ोसियों को खबर हो जाएगी, मगर ये बाज नहीं आता। बेशुमार लोगों को देखा बुढ़ापा छा जाने के बाद इस उम्र में भी दाढ़ी मंडवा कर पेशाब की नाली में फेंकते हैं। मैं एक बात कहता हूं, माशाअल्लाह, मस्जिद में बैठे हो, बावजू बैठे हो, अल्हम्दुलिल्लाह सारे ईमान वाले हो, कलमे वाले हो, नबी के उम्मती हो, तमाम चीजें मौजूद हैं। अब ये शक्ल लेकर अगर हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में क़यामत के दिन गए कि या रसूलल्लाह प्यास से मर गए, 50,000 साल गुजर गए, मरे हम, प्यास से तबाह हो गए, न मौत आती है न कोई जिंदगी है। और मेरा एक सवाल है, अगर आका ने यूं फरमा दिया कि तू मेरा नहीं मैं तेरा नहीं, फिर कहां बेड़ा गर्क होगा, कहां जाके मरेंगे? शक्ल देखकर फरमा दिया कर हुजूर ने कि तू मेरा है ही नहीं, तेरी सूरत मेरे वाली नहीं, मेरे सहाबा वाली नहीं, मेरे अहले बैत वाली नहीं, मेरे वलियों वाली नहीं, मेरे मुसलमानों वाली नहीं, और शक्ल तो तेरी रीगन और कोसीजन और यहूदियों से मिलती है। तो अब मतलब निकालने के लिए मेरे पास आ गया है, क्या जवाब होगा हमारे पास? खुदा की कसम लोगों, रसूलुल्लाह की सूरत से प्यार करो, मोहब्बत करो, जब ईमान बनेगा। जिस आदमी के दिल में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और तुम उस शक्ल से प्यार नहीं करते जिस शक्ल को देखने के लिए आसमान के फरिश्ते तड़पे हो, तुम्हें उस सूरत से प्यार नहीं जिस सूरत को देखने के लिए आसमान के फरिश्ते तरसते रहे हो, तुम्हें उस सूरत से आज तक प्यार ना हुआ जिस सूरत को देखने के लिए सिदरतुल मुंतहा पे खड़ी हुई बेड़ी के पत्ते भी दीदार को तरसते थे।
ویسے ماشاءاللہ بڑی محبت کا دم بھریں گے، ہمارے نبی یوں ہیں، ہمارے نبی یوں ہیں، اور نبی تو سب کچھ ہے، تو بھی کچھ بنے گا کہ نہیں؟ وہ تو سب کچھ تھے، تو اپنا بتا تو کون ہے؟ اگر غلام ہے تو میرے آقا کا، پھر غلام والی شکل بنا، آقاؤں والی شکل نہ بنا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صاف صاف فرما دیا، اور لوگوں قرآن کریم کا 19واں سپارہ اٹھاؤ، رب العالمین کا عطا کردہ حوض کوثر ہوگا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تشریف فرما ہوں گے، 50,000 سال کے پیاس سے آئیں گے، آپ اپنے رحمت والے دستے مبارک سے پانی پلائیں گے، کچھ لوگ آئیں گے، بھیڑ کریں گے، رش کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، مگر فرشتے ڈنڈے مار مار کر واپس کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے آنے دو میری امتی معلوم ہوتے ہیں، آنے دو۔ فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں آپ کی رحلت فرما جانے کے بعد آپ کی حدیث ان کے پاس موجود تھی، آپ کی عطا کردہ امانت قرآن کریم موجود تھا، انہوں نے دونوں ٹھکرائے، اپنے مطلب کی زندگی گزاری، رسومات پھیلائی، شرک پھیلایا، بدعت پھیلائی، تیرے صحابہ کو گالیاں دی، تیرے ولیوں سے برا منایا، گردنیں کاٹی اللہ والوں کی، مخالفت کی۔ قرآن کریم میں آتا ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غصے کی وجہ سے چہرہ انور سرخ ہو جائے گا، اور آپ غصے میں آ کر فرمائیں گے، قرآن کریم ہے وقال الرسول یا ربی لقوم اتخذوا یا ربی لقوم، اے میرے پروردگار یہ میری قوم، یہ میرا کلمہ پڑھنے والے، اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ وہ لوگ ہیں انہوں نے قرآن مجید کا مذاق اڑایا، انہوں نے قرآن مجید کا تمسخر اڑایا، انہوں نے تماشا سمجھا تیرے قرآن کو۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، اے میرے پروردگار یہ میرے نہیں، میں ان کا نہیں، یہ جیسے پہلے نبیوں کے دشمن ہوا کرتے تھے یہ میرے دشمن ہیں۔ اندازہ لگاؤ ایسی صورت میں کیا بنے گی، ایسے حالات میں کیا بنے گا، کس طرح پہ زندگی بسر ہوگی، کیسے جنت میں جائے گا، کیسے پروردگار عالم کا دیدار ملے گا، کیسے رضا ملے گی، کیسے رب العالمین کی رحمت اور کریمی تجھے حاصل ہوگی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت جو یقین میں اتنی آگے نکل گئی تھی کہ دنیا میں اس کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں، حضور کی آنکھ کے اشارے پہ یقین، آپ کے فرمان پہ یقین، آپ کے اعمال پہ یقین۔ جس جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے، تم سمجھتے ہوگے کہ سنت صرف نیکیوں میں، نماز میں سنت معلوم کرو، وضو کرنے کی سنتیں معلوم کرو، روزے کی سنتیں معلوم کرو، جمعہ نماز میں حضور کی سنتیں معلوم کرو، نہیں، صحابہ کرام اس جگہ تمام عمر بیٹھا کرتے تھے جہاں پہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کے لیے بیٹھے تھے۔ یہ ہے وہ عشق کا مقام۔ اب چلو عبادت میں تو ٹھیک ہے، یہ بھی کوئی بات ہے کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کے لیے بیٹھے تھے وہاں ہر صحابی وہاں پیشاب آئے نہ آئے بیٹھتا ہے۔ دیکھنے والے نے پوچھا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جی آپ یہاں کیوں بیٹھے؟ فرمانے لگے اس لیے کہ یہاں میرے آقا بیٹھے تھے۔ کس لیے بیٹھے تھے؟ کہ یہاں حضور نے پیشاب فرمایا تھا۔ اب بھلا یہ بھی کوئی بات ہے کہ حضور نے یہاں پیشاب؟ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم تو ہر اس ادا کو اپنائیں گے جو ہم نے اپنے آقا کی دیکھی۔
اب یہ بھی کوئی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت معلوم کرو کہ تھوکنے میں کیا سنت ہے؟ اب یہ تو کوئی عبادت نہیں، تھوکنا تو کوئی عبادت نہیں، مگر صحابہ کہتے ہیں کہ جس نے سنت کے مطابق تھوکنا ہو وہ بائیں طرف تھوکے، کھبی طرف تھوکے، آگے نہ تھوکے، ادھر رب العالمین کی ذات اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہے، دائیں طرف نہ تھوکے، ادھر نیکی لکھنے والا فرشتہ ہے، اس کا اکرام کر۔ صحابہ نے تھوکنے کی سنت کو بھی اپنایا، پیشاب کرنے کی سنت کو بھی اپنایا، استنجا کرنے کی سنت کو بھی اپنایا، معلومات کی ہیں، پوچھنے گئے ہیں ازواج مطہرات کے پاس صحابہ اکرام تمام چیزیں۔ اب یہ بھی کوئی عبادت ہے کہ صاحب جوتا جب پہنو تو دایاں پاؤں پہلے ڈالو جوتے میں اور نکالو تو بایاں پاؤں پہلے نکالو؟ یہ کوئی عبادت تھوڑی ہے، مگر صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہمیں یہ معلوم ہوا اور ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ یوں دیکھا، ہم تو یوں ہی کریں گے۔ اور جس قوم نے حضور کی اتباع جوتیاں پہننے میں کی ہو، تھوکنے میں اتباع کی ہو، پیشاب کرنے میں اتباع کی ہو، پیغمبروں اور کھانے میں اور پینے میں اور حکومت چلانے میں اور عدل و انصاف کرنے میں اور غریب کی ہمدردی کرنے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کیا ہو، ان سے زیادہ یقین والا کون ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں، بے شک۔ اللہ اکبر۔ عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سخفی صحابی ہے، بعد میں مسلمان بنے، حدیبیہ کے مقام پر کفار کی طرف سے سفیر بن کر آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ عروہ بن مسعود بات کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ہاتھ آگے بڑھا کر، یعنی خوشامدانہ طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کی طرف ہاتھ کرتا تھا عروہ بن مسعود، جو ابھی مسلمان نہیں تھا۔ عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ بڑھایا حضور کی داڑھی مبارک کی طرف، منت کی غرض سے، بات کرنے کی غرض سے، خوشامد کی غرض سے۔ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عروہ بن مسعود کا سگا بھتیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہرے دار بن کے کھڑا ہے، ادھر عروہ بن مسعود نے ہاتھ آگے کیا، مغیرہ ابن شعبہ سگے بھتیجے نے جو ایمان لا چکا تھا چچا کے ہاتھ پہ تلوار کا قبضہ مارا اور کہنے لگا ہاتھ پیچھے رکھے ورنہ کاٹ کے رکھ دوں گا۔ حالانکہ اس نے بری نیت سے یا برے ارادے سے یا توہین کے ارادے سے یا بے ادبی کے ارادے سے ایسا نہیں کیا، بلکہ وہاں رواج تھا کہ جب کسی بڑے سے بات کرو تو منت کے طور پر یوں ہاتھ لگاؤ، مگر مغیرہ ابن شعبہ جو اس کا بھتیجا ہے دیکھ نہ سکا، تلوار کا قبضہ مارا اور کہنے لگا ہاتھ پیچھے رکھ ورنہ اڑا کے رکھ دوں گا میرے محبوب کی طرف اگر ہاتھ کیا تو۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، مکے میں رہتا ہے، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان بن گیا۔ اللہ ہمیں بھی وہ ایمان عطا فرمائے، وہی یقین ہم کو عطا فرما دے۔ اندازہ لگا چوری نہیں کی، ڈاکہ نہیں مارا، قتل نہیں کیا، نقصان نہیں کیا، پیروں میں مکے والوں نے بیڑیاں ڈال رکھی ہیں، شام کو تماشے کے طور پر ابو جندل کے پیر پکڑ کر مکے کی ساری گلیوں میں گھسیٹا جاتا ہے، محض کلمہ پڑھنے کے جرم میں، محض اللہ کی توحید کو ماننے کے جرم میں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کرنے کے جرم میں کمر کا چمڑا ادھڑ گیا۔ مکے والوں کا تماشا ہے، ابو جندل کو تکلیف پہنچتی ہے، پتھریلی زمین ہے، دونوں پیر پکڑے اور گلیوں میں سارے مکے میں گھسیٹے گھسیٹے پھرتے ہیں، اور یہ نہیں کہ ایک دن ایسا ہوا ہو کہ تو نے بھی کلمے کی وجہ سے تکلیف اٹھائی،
کبھی تجھے بھی درد ہوا کلمے کا، کبھی قرآن کا درد ہوا تیری بدن میں، کبھی تیرے دل میں حضور کی سیرت و صورت کا درد ہوا؟ اگر 2 سال کا بچہ گم ہو جائے ماں کا جگر پھٹ جاتا ہے، ایمان گم ہو جائے کچھ بھی نہیں بگڑتا۔ بکری چوری ہو جائے تو لوگ کلیجہ پکڑے پھرتے ہیں، ہائے ہائے میری بکری چلی گئی۔ کروڑوں روپے کا ایمان چلا جائے کوئی غم نہیں، کوئی دکھ نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی مار پڑتی ہے، تکلیفیں بھگتتی ہے، پتا چلا کہ یہاں 6 میل کے فاصلے پر میرے آقا حدیبیہ میں تشریف لائے۔ اور ایک دن ابو جندل نے یہ نہیں کہا کہ یارو نہ مارو میں کلمہ نہیں پڑھتا ہوں، ایک دن زبان نہ پھیری، ایک دن بھی۔ دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں نے جن صحابہ کو رنگ دیا نگاہ نبوت نے، وہ قیمہ تو بن گئے مگر وہ ایمان سے نہ پھرے۔ تیرے ورگے نہیں تھے، مرید کسی کا اور کام کسی کے، شاگرد کسی کا اور کام کسی کے، مقتدی کسی کا اور کام کسی کے۔ جب پتہ لگا ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ کو پہاڑ کے اوپر سے چڑھتا اترتا، پیروں میں بیڑیاں ہیں، چھل کر رہ گیا۔ آس لگائی دل میں کہ میں حضور کا دیدار کیا کروں گا، حضور کی خدمت میں رہوں گا، مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھوں گا، میری مصیبت کے دن ٹل جائیں گے، میں آزاد ہو جاؤں گا۔ کافروں نے مجھے غلام بنا رکھا ہے، مارتے ہیں رات دن۔ یہ آس لگا کر، امید لگا کر، سہارا بنا کر ابو جندل رضی اللہ تعالی گرتے پڑتے، مصیبت اٹھاتے، تکلیف جھیلتے حضور کے قافلے میں آ گئے۔ زیارت کی، تمام مسلمانوں سے ملا۔ جس وقت یہ ابو جندل آیا تو کفار مکہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک معاہدہ تیار ہوا کہ آج کے بعد جو مسلمان بن کر آئے گا تمہیں واپس کرنا پڑے گا، اور جو مسلمان کافر بنے گا ہم واپس نہیں کریں گے۔ ابھی دستخط بھی نہیں ہوئے کہ ابو جندل آ گئے۔ اس کا چچا کہنے لگا یا غدار میں اس کو نہیں دوں گا۔ حضور نے فرمایا ایک آدمی مجھے مانگا ہوا دے دو، ابھی تو دستخط بھی نہیں ہوئے، عہد نامہ مکمل بھی نہیں ہوا، اس کی بات سے شمار کریں گے۔ وہ کہنے لگا نبی کی زبان کو ہم ابھی دیکھیں گے، پھرتے ہیں یا قائم رہتے ہیں۔ بڑی کوشش کی مگر وہ نہ مانا، تھپڑ مارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ اس سفیر چچا نے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ کو، سارے مسلمانوں کو تیش آیا، غصہ آیا، مگر حضور کے حکم کے انتظار تھے۔ یہ ہے نبی کو ماننا۔ اندازہ لگاؤ جس نے کئی سال مار کھائی ہو، آج آس لگا کر، سہارا لگا کر، امید بنا کر گرتا پڑتا، ڈرتا مرتا پہنچا ہے، اور آج بھی مسلمانوں سے الگ کیا جا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا چلا جا واپس، تیرا اللہ مالک ہے۔ ایمانداری سے سوچو، اس کو یہ پتا نہیں کہ اب میرا کافر کیا کریں گے۔ وہ تو پہلے ہی چمڑا ادھیڑتے تھے، وہ تو پہلے ہی رگ رگ میں کانٹے چبھویا کرتے تھے، وہ تو پہلے ہی گرم لوہے کی زرہ پہنا کر دھوپ میں پھینک دیا کرتے تھے، وہ تو پہلے ہی کئی کئی دن پانی نہیں دیا کرتے تھے۔ اسے ابو جندل کو اچھا بھلا پتا ہے کہ اب تو مجھے مکے والے ایسی مار دیں گے، ایسی مار دیں گے کہ حد ہو جائے گی۔ اکڑ جانا چاہیے تھا۔ ہاں ہاں، میرے ورگا مسلمان اور تیرے ورگا مومن ہوتا نا، وہی کہتا واہ 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 سبحان اللہ، آپ نبی ٹھیک ہے، یہ صحابہ ٹھیک ہے، میں مصیبت ہی اٹھاتا رہا ہوں، میں کیوں جاؤں، میں تو نہیں جاتا۔ مجھے پتا نہیں مجھے وہ ماریں گے، میری کمر دیکھو، میرا سر دیکھو، میرا بدن دیکھو، انہوں نے مار مار کے میرا کیا حال کر رکھا ہے، پھر میں مجھے پھر ہی نہیں کے پاس بھیجتے ہو۔ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کا حکم سنتے فوراً
اتنا بتلا دیں آپ تو مجھ سے راضی ہیں. سبحان اللہ. کیا عشق ہے, کیا ذوق ہے, کیا محبت ہے, اور کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے, اور کیا غلامی ہے. یوں لکھا ہے کہ ابو جندل کو گھسیٹ کے لے گیا, روتا چلا گیا اور عرض کرتا یا رسول اللہ مجھ سے راضی ہو جائے, مجھے کوئی پرواہ نہیں, جو بنے گی وہ بن جائے. اس کا نام ہے یقین اور اس کا نام ہے ایمان, جس میں فرق نہ آئے, جس میں بڑھنے کے بعد گھٹت نہ آئے. اور کتنے ہی اعلیٰ درجے کا درخت ہو, جس کو کاٹ کر چولہے میں جھونک دیا گیا وہ درخت کہلانے کا حقدار نہیں. جس کی پتیاں مرجھا گئی وہ گل کہلانے کا حقدار نہیں. جب پانی سوکھ گیا وہ ندی اور نہر کہلانے کی حقدار نہیں. جب پانی سوکھ گیا تو خون ہی کہلا سکتا, اور جب ایمان نہیں رہا تو بندہ نہیں رہ سکتا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ پروردگار عالم نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, سچوں کے ساتھی بن جاؤ. اور سچا ہے ایمان, اور سچا ہے کلمہ, سچا ہے نبی کا قرآن, اور سچا ہے نبی کا فرمان, اور سچے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک ہم سب کو غلامی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي العاصمي وعلى آله وأصحابه البررة الكرام. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الہی سب بیماروں کو شفا عطا فرما, تمام مسلمانوں کی مشکلوں کو آسان فرما. الہ العالمین ہم سب لوگوں کو نمازی بنا, ہماری اولاد کو نیک اور پکا نمازی بنا. الہ العالمین اولاد کو قرآن کریم کا علم عطا فرما. پروردگار عالم دو جہان کی سعادت اور عافیت نصیب فرما. الہ العالمین سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما, سب کے روزی رزق میں وسعت عطا فرما. الہ العالمین حرام روزی سے بچا, حرام کرنے حرام دیکھنے سے بچا. الہ العالمین قبر حشر اچھا فرما دے, موت کے وقت باعزت موت عطا فرما, کلمے اور ایمان والی موت عطا فرما. محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما, حضور کی اطاعت عظمت محبت غلامی نصیب فرما. صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. مشکلوں میں کیوں پکارتے ہو, کہنے لگے ارے دیکھ رہے ہو قالوا حرقوا وانصروا آلہتکم. اور لوگوں کھڑے ہو جاؤ, اپنے معبودوں کی امداد کرو, اپنے خداؤں کی مدد کرو, اور جلا دو اس ابراہیم کو, زندہ نہ چھوڑو. چیخا جلائی, لاکھوں من ایندھن جمع کر دیا, کولے شولے بھڑک رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو بے واسطہ سمجھ کر, غریب سمجھ کر, تنہا اور اکیلا سمجھ کر اٹھا کر آگ میں پھینک دیا. مر جائے گا, بات ختم ہو جائے گی. علماء کرام نے لکھا ہے بارش برسانے والا فرشتہ آیا, خلیل حکم دو ساری آگ کو ہوا میں اڑا دوں گا. فرمایا فرشتے اللہ نے بھیجا ہے کہ نہیں, میں اپنی ڈیوٹی کی طرف سے آیا ہوں. فرمایا جا, میرا حال اللہ کو معلوم ہے کہ ہاں معلوم ہے. کہا پھر جا, رب جلیل جانے خلیل جانے, بیچ میں نہ. بارش برسانے والا فرشتہ آیا, اس کو بھی جواب دے دیا. ادھر آواز آئی قلنا یا نار کونی برداً وسلام علی ابراہیم. آگے سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا, گلزار بن جا, خبردار اگر ایک بال بھی میرے خلیل کا جلایا. ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا, اس وطن کو خیر باد کہہ کر کے آگے نکلے. حضرت سارہ علیہ السلام ساتھ ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ ہے, محترمہ ہے. مصر کے علاقے سے گزرنے لگے. مصر کا بادشاہ بڑا بدماش تھا, خوبصورت عورت کا پتہ لگتے ہی فوراً گرفتار کر کے منگوا لیتا تھا. یہ جو اس زمانے تک بڑے بڑے لوگ بادشاہ لوگ بدماشی کرتے ہیں, ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسی بادشاہ کی نسل چل رہی ہے. دولت آئی نہیں, بندہ بدماش بنا دے. جب تک ہونا روٹی کپڑے کے چکر میں, اس وقت تک آدمی ذرا سیدھا رہتا ہے. پھر دولت ہوئی اور دماغ خراب ہوا. پھر وہ بیوی
جو 30 برس سے گھر میں حور نظر آتی تھی، پیسے آئے نہیں، تیری تو شکل ہی بدل گئی، بولتا خبر تین ہوا کہ چوڑی بن گئی، پھر وہ اچھی نہیں لگتی۔ اور بگڑتا کیسے؟ کئی مرتبہ دیکھا اور سنا کہ گھر میں حسینہ رانی قسم کی عورت ہے، وہ جو بھنگن کوڑا صاف کرنے آئی نا کٹی خانے میں، حضرت اس کے ساتھ گو کھا رہے ہیں، جگہ دیکھو کتنی شاندار ہے، دماغ خراب ہو جاتا آدمی کا، پھر تمیز ہی نہیں رہتی، میرے منہ میں گو جا رہا ہے کہ روٹی جا رہی ہے۔ بادشاہ وقت بڑا بدماش تھا، اس کے ملازموں نے اطلاع دی کہ تیری حکومت سے بڑی خوبصورت عورت گزر رہی ہے، آ گئے پکڑنے کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاتھ نہ لگاؤ، میں پیغمبر ہوں، میری آبرو ہے۔ اس نے کہا واہ واہ، بادشاہ کے سامنے تو کون ہوتا ہے؟ زبردستی ہونے لگی، حضرت سارا رونے لگی، خدا کی قسم عزت والی عورت اپنی آبرو کے لیے رویا کرتی ہے۔ گرفتار کر کے لے کے چلے، کہنے لگے اور ظالموں نہ چھیڑو، میں خلیل کی آبرو ہوں، اور خلیل کی آبرو رب جلیل کی آبرو۔ پیغمبر کا اللہ کے اوپر بڑا بھروسہ ہوتا ہے، پیغمبر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نمائندہ ہوتا ہے۔ فرمایا کوئی نہیں، ہر جگہ پر میری عزت کی حفاظت کرنے والا وہ پروردگار ہے، تو پرواہ نہ کر۔ وہ چلی گئی، بادشاہ وقت نے برائی کا ارادہ کیا، حضرت سارا کہتی ہے مجھے 2 رکعت نماز ادا کر لینے دے۔ پتا چلا کہ اگر کوئی عورت گنڈوں میں بدماشوں میں کہیں پھنس جائے اور وہ اپنی عزت بچانا چاہتی ہو تو حضرت سارا کا بتایا ہوا طریقہ یہ ہے کہ نماز کی نیت باندھے، نماز پڑھے اور اللہ سے مناجات کرے، اور میرے مالک میری عزت کا نگہبان تو ہے اور کوئی نہیں۔ حضرت سارا علیہ السلام نے جب نیت باندھی، بادشاہ وقت کے بدن میں درد ہونے لگا، وہ تڑپنے لگا، تو وہ کہنے لگا تو میرے لیے دعا کر دے، میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا، توبہ کرتا ہوں۔ پیغمبر کا گھرانہ بڑا کریم ہوتا ہے، یہ لوگ بڑے رحیم ہوا کر، اندازہ لا، ابھی پکڑ کے لائے، ابھی برائی کا ارادہ کر رہا تھا، حضرت سارا نے پھر جھولی پھیلا دی، او میرے مالک یہ توبہ کرتا ہے، تو اسے معاف کر دے، تو اسے معاف کر دے۔ اب وہ اپنی سے کب باز آنے والا تھا، پھر ارادہ کیا برائی کا، حضرت سارا نے پھر نیت باندھی، 3 مرتبہ ایسا ہی ہوا ہے۔ بادشاہ وقت حضرت سارا کی عزت پہ ہاتھ صاف کرنا چاہتا ہے، بادشاہ کا مطلب ہے آبرو کو برباد کروں گا۔ خداوند کریم کی غرض و غایت یہ ہے خلیل تو یہاں ٹھہر جا، سارا کو اس بادشاہ کے مکان میں بھیج دے، یہاں پر ایک چھوٹی سی کنیز ہے، ایک معصوم بچی ہے، ایک لڑکی ہے جس کا نام ہاجرہ ہے، میں اس کے پیٹ سے اسماعیل علیہ السلام کو پیدا کر کے کالی کملی والے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل اور بنیاد ڈالنا چاہتا ہوں۔ وہ حضرت سارا کی عزت لوٹنا چاہتا ہے، اللہ پاک حضرت ہاجرہ کی عزت بچانا چاہتے ہیں۔ ابھی تو چھوٹی سی بچی ہے، ابھی اسے لے آؤ، کسی غیر کا ہاتھ نہ پڑے۔ خدا کی قسم نبی تو نبی، نبی کی ماں کی عزت بھی خدا اس کی حفاظت کرتا ہے۔ سن لو، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدم علیہ السلام سے لے کر، یاد کرو اس بات کو، آدم علیہ السلام سے لے کر حضور فرماتے ہیں میرے والد حضرت عبداللہ تک، بیچ میں جتنے بھی واسطے مردوں کے آئے ہیں، اور حضرت حوا سے لے کر حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا تک بیچ میں جتنے بھی عورتوں کے واسطے آئے ہیں، حضور فرماتے ہیں کبھی کسی کے دل میں برائی کا ارادہ بھی نہیں ہوا ہے۔ فرمایا میں پاکیزہ نسل سے ہوں۔ پاکیزہ نسل کا صرف یہ مطلب بھی نہیں کہ وہ زنا نہیں کرتے تھے، فرمایا ان نسلوں میں، ان پشتوں میں سے میرا نور نبوت منتقل ہو کر آیا جہاں زنا کا کبھی ارادہ بھی نہیں ہوا۔ تم کیا جانو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور حضور کی قدر اور حضور علیہ السلام کیا چیز ہے، یہ تو یوں ہی کھڑے ہو کر کے شروع ہو جاتے ہیں۔
حضرت हाजरा के बारे में बादशाह वक्त कहने लगा, अपने साथ इस बच्ची को ले जा, चल तेरी खिदमत किया करेगी और मेरे मुल्क से जल्दी बाहर निकल जा, तू औरत नहीं, तू तो कोई बड़ा है। उलमा इकराम ने लिखा है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तसल्ली तो थी, मगर खुदा बंदे करीम भी अपने हुक्म से दिखाता रहा कि कल को तुम अपनी बीवी से मुश्तबे ना हो जाना। अब सवाल ये कि कैसे दिखाया, आज के टेलीविजन ने ये मुहिम्मा भी हल कर दिया। अगर अंग्रेज की बनाई हुई चीज को तुम अमेरिका से यहाँ देख सकते हो, तो क्या हजरत सारा की इज्जत आबरू का मामला और नमाज का मामला बाहर बैठे हुए आदमी को खुदा नहीं दिखा सकता? वापस आई तो एक बड़ी खूबसूरत बच्ची साथ है। फरमाया ये क्या, कि खादमा मिली है, अल्लाह ने दी है। मिस्र से निकले, दूसरे मुल्कों का सफर तय हो रहा है, खानदान नहीं, कबीला नहीं, और लोगों अगर मुआहिद बनना का इरादा हो, अगर तौहीद परस्त बनना हो, अल्लाह वाला बनना हो, इब्राहिम खलीलुल्लाह की तरह ठोकरें खानी पड़ेंगी। घर से निकले, वतन से निकले, बाहर आए, दूसरे मुल्क में पहुंचे तो आबरू के लाले पड़ गए। कदम कदम पे परेशानी है, आग में जलान जलना पड़ा, इज्जत पे हरफ आया, सब कुछ हुआ, मगर खलील ने अल्लाह तबारक व तआला का नाम नहीं छोड़ा। और सुभान अल्लाह, कुर्बान जाऊं, अगर वो जबरदस्ती करने पे आए तो किसकी मजाल है? जो उल्टा चले, जो अल्लाह और उसके रसूल के हकाम की खिलाफ वर्जी करे, परवरदिगार इस पे कादिर है कि उसको उसी सेकंड में तबाह कर दे, बर्बाद करके रख दे। और ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है पहले। फरमाया फ़अख़ज़तकुमुस्साइक़तु व अंतुम तंज़ुरून, कौम के सामने हक बात आई, अल्लाह का पैगाम आया, उन्होंने जब ठुकरा दिया, जिब्रील अमीन ने एक चीख मारी, एक चिंगार मारी, सारी कायनात इंसानी बर्बाद हो गई। फ़अख़ज़तकुमुस्साइक़तु व अंतुम तंज़ुरून। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्तों, ये था आज का कारी हनीफ मुल्तानी साहब का खूबसूरत सा बयान जो आपने सुना। मैं उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को ये बयान ज़रूर पसंद आया होगा। इस बयान के आखिर में दोस्तों हम आपसे शेयर करने वाले हैं, हज़रत इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, फ़िरौनी कौम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, आप हमारे पास जो निशानियाँ लाते हैं ये तो जादू की इक़साम हैं, इसलिए हम आप पर ईमान नहीं लाएंगे। बस हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की तो अल्लाह ताला ने उन पर ऐसा तूफ़ान नाजिल किया जो शबो रोज़ चलता रहा, यहाँ तक कि चाँद और सूरज भी दिखाई नहीं देते थे। वो लोग फ़िरौन से फरियाद करने लगे तो उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से इस्तिग़ासा किया। बस हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की तो तूफ़ानी बारिश को रोक दिया गया और मुतदिल हवा चला दी, ज़मीन नरम पड़ गई, उसमें खूब खेती बाड़ी होने लगी। फिर से वो यानी कौम फ़िरौन कहने लगी, हम तो इससे उकता गए हैं, इससे तो हमारी पहली कैफियत ही बेहतर थी। और उन्होंने फिर कुफर इख्तियार कर लिया तो अल्लाह ताला ने उन पर टिड्डी दल यानी मकड़ियों का अजाब नाजिल कर दिया, जिन्होंने तमाम सरसब्ज़ व शादाब दरख्त चट कर लिए और वो लोग इंतहाई मुश्किलात में फंस गए, जहाँ तक कि मकड़ियों के झुंड आसमान पर इस तरह छा गए
کہ سورج تک دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اب پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہ آ کر فریاد کرنے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، پس اللہ تعالیٰ نے تیز ہوا چلا دی جس نے ٹڈی دل کو سمندر میں پھینک دیا، اور کہنے لگے ہماری کھیتی باڑی میں سے جو کچھ محفوظ رہا ہے ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ بس پھر سے وہ کافر ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر جوؤں کا عذاب نازل کر دیا۔ حضرت سعید بن خبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، وہ کیڑا گھن سسری جو گندم سے نکلتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے کہ بندر کسی ایک قسم ہے، اور حضرت عطا خرسانی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ جوئیں تھیں، یعنی وہ جوئیں ہیں جو عام طور پر مشہور ہیں۔ بعض نے کہا کہ وہ بغیر پروں کے ٹڈی یعنی مکڑی ہی ہے، القصہ ان کی کوئی ایسی سبزی وغیرہ نہ تھی جو اس کھٹمل نے اس جوؤں نے چٹ نہ کر لی ہو، اور ان کے جسموں پر چیچک ایسی وبا پھوٹ پڑی تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگنے لگے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے گرم ترین ہوا چلائی جس سے وہ کیڑے، وہ جوئیں بھی اور ان کے وغیرہ جراثیم کا خاتمہ ہو گیا، لیکن ایمان کی دولت سے پھر بھی وہ بہرہ نہ ہوئے، پھر سے اللہ کی نافرمانی کرنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مینڈکوں کے عذاب میں مبتلا کر دیا، اور سخت اندھیری رات کی طرح ان پر ایسی بھرمار ہوئی کہ ان کی کھیتی باڑی میں، ان کے کھانوں میں، ان کی جائے رہائش اور بستروں میں ہر طرف مینڈکوں ہی کا عمل دخل تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک بار پھر سے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے۔ آپ حضرت یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، مینڈک کے عذاب سے بھی انہیں رہائی ملی، تمام مینڈک مر گئے۔ صفائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیز بارش نازل فرمائی جو انہیں بہا کر سمندر تک لے گئی، مگر پھر بھی باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر خون کا عذاب نازل کیا۔ نہروں، نالوں، چشموں وغیرہ سے مسلسل 7 روز تک خون جاری رہا، اور پانی کی جگہ خون پینے پر مجبور ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ان سب عذابات کے باوجود بھی وہ اللہ کی طرف رجوع نہ کیا، اور اسی طرح بار بار کفر کرتے رہے۔ اللہ اکبر۔ آخر میں دوستو میری آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اسی طرح اپلوڈ ہونے والے قاری صاحب کے خوبصورت بیانات آپ تک پہنچتے رہیں۔ جزاک اللہ۔ ہم انشاءاللہ پھر سے ملاقات کرتے ہیں ایک قاری حنیف ملتانی صاحب کے نئے بیان کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔